الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایها المرسلون صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کا 27واں پارہ ہے۔ سورہ الذاریات کا مضمون آگے جاری و ساری ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے، فرشتے انسانی شکل میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے، تو ان کا ہی مضمون چل رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ فما خطبکم ایها المرسلون، تمہیں بھیجا گیا ہے تو اے اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے اور ملائکہ، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جانب سے، اور پھر تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں، مٹی کے، جس کو آپ ہماری ہندکوں میں اس کو سکروڑ کہتے ہیں۔ مٹی جب خشک ہو جاتی ہے تو اس طرح وہ سخت اور کھردری ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے وہ پتھر تھے، بالکل پتھر کی جنس میں سے بھی نہیں تھے، مٹی تھی، سکروڑ جس کو کہتے ہیں نا، خشک مٹی ہو جائے تو سخت ہو جاتی ہے، بروری سی۔ تو اس طرح کے پتھر اللہ رب العالمین نے قوم لوط پر برسائے اور ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے 27ویں پارے کی ابتدا میں سورہ ذاریات کے مضمون میں چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 38 میں ایک مرتبہ پھر اللہ نے کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، اور اگلی آیت میں قوم سمود کا ذکر کیا، پھر قوم نوح کا ذکر کیا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے قرآن مجید کا کہ بار بار ایک بات کو دہرایا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، تاکہ اچھی طریقے سے یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، بالخصوص گزشتہ اقوام کے اوپر آنے والے عذاب کو اور ان کی تباہ و برباد ہونے کی صورتحال کو مالک کونین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار بیان فرمایا۔ آیت نمبر 52 میں کفار کی جاہلانہ باتوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو تسلی دی۔ فرمایا، محبوب آپ سے پہلے ان کے پاس، لوگوں کے پاس کوئی بھی رسول تشریف لایا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ تو ایسی باتیں سب نبیوں کو کہی جاتی رہی ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ کہتے ہیں تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ صبر کریں۔ اس کے بعد پھر فرمایا، محبوب وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور محبوب آپ انہیں سمجھائیے، نصیحت فرمائیے، بے شک نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ جو مومنین ہیں انہیں نصیحت کیجیے، انہیں سمجھائیے، اور مومنین نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہی ایک مومن کی صفت ہوتی ہے کہ اس کو جب قرآن اور حدیث میں سے پڑھ کے نصیحت کی جائے تو پھر اس نصیحت کو قبول کرتا ہے، اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس پر کرم فرماتا ہے، تو یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بے نیازی کو بیان فرمایا ہے، اور آخری آیت ہے سورہ ذاریات کی۔ آخرت کو جھٹلانے والوں کا حال اور ان کا انجام اللہ پاک نے اس آخری آیت میں بیان فرمایا۔ سورہ طور ہے اور یہ سورت مکی ہے، 49 اس کی آیتیں ہیں۔ والطور پہلے لفظ سے ہی قرآن پاک کی اس سورت کا نام والطور ہے۔ طور پہاڑ کی قسم، وہ عظیم الشان پہاڑ جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ قسمیں بیان فرمانے کے بعد قیامت کا جو عذاب آنے والا ہے، وقوع عذاب ہوگا، اس پر بات فرمائی ہے کہ وہ قیامت کا عذاب آنے والا یقینی ہے۔ اگلے آیات کے مضمون اس طرح سے ہیں کہ اللہ پاک نے پرہیزگاروں کا جو آخرت میں صلہ ہوگا اس کو بیان فرمایا، اور جنت کی وہ نعمتیں گنی ہیں جو اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم نے ان کو اولاد کے ساتھ ملا دیا، اور ان کے والدین کے عمل میں بھی کچھ کمی نہیں کی۔ اس آیت سے مراد یہ ہے
کہ جب ایمان والے اچھے کام کرتے ہیں، مومن صالح ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو ان کی اولاد میں سے اگر ایمان والے ہوں لیکن اعمال کے حوالے سے کچھ کمی بھی ہو جائے تو اللہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد پر بھی کرم فرما دے گا۔ یہ ایک سلسلہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ بعض اوقات اولاد کی نیکی کی وجہ سے والدین پہ کرم ہو جاتا ہے، جیسا کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ بڑھا دیا جائے گا تو وہ اللہ سے پوچھے گا یا اللہ یہ درجہ میرا کس وجہ سے بڑھا ہے، تو اللہ فرمائے گا تیری اولاد نے تیرے لیے دعا و استغفار کی تھی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے درجے کو بڑھا دیا ہے۔ تو بعض اوقات والدین کی وجہ سے اولاد پہ کرم ہو جاتا ہے، اور صرف اولاد پر نہیں ہوتا، نسلوں پہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیچھے ہم حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ آئے ہیں کہ 7ویں پشت تک اس ایک اللہ کے نیک بندے کا، اللہ کے ولی کا فیض جاری تھا۔ تو جس خاندان برادری میں اگر کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ چلا جائے تو آگے اللہ اس کی اولاد کو بھی، آگے اس کی نسلوں تک بھی کرم فرما دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن اگر ایمان والی اولاد ہوئی تو والدین کی ان نیکیوں اور حسن عمل کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ اگرچہ نیکیوں کی وجہ سے والدین کا درجہ بلند ہوگا، لیکن چونکہ ان کی اولاد ہے اور ان کی اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوں ایمان والے بہرحال، تو ہم نے ان کو درجے میں اکٹھا کر دینا ہے، اور یہ ذریعہ اور سبب اور وسیلہ بنیں گے نیک والدین بھی اولاد کی بلندی درجات کا جنت کے اندر۔ اس کا بیان فرمایا اللہ پاک نے۔ اہل جنت کے لیے جو اللہ نے کھانے تیار کر رکھے ہیں، ان کھانوں کا ایک مرتبہ پھر بڑے خوبصورت انداز میں اگلی آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اہل جنت وہاں ایک دوسرے سے ملیں گے، سوال کریں گے، حال حوال پوچھیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے دنیا میں ہم اپنے جاننے والوں کو ملتے ہیں، حال حوال پوچھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ دوسرے آپس میں ملیں گے اور آپس میں باقاعدہ ان کی گپ شپ ہوگی اور ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔ اہل جنت کے لیے جو خدمتگار وہاں رکھے ہوں گے، اگلی آیت میں اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بڑے بہتان لگائے گئے، اور یہ ایک تہن بھی تھی، تشنیع بھی تھی، اور تکلیف بھی دی جا رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، اور کوئی کہتا ہے یہ، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، اور کبھی کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں۔ تو ان تینوں الزامات کا اللہ رب العالمین نے رد فرمایا ہے کہ محبوب اس سے پاک ہیں، نہ وہ مجنون ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ شاعر ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا رسول بنا کر کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو اپنی طرف سے گھڑنے کا الزام تھا تو اس کا جواب دیا ہے۔ حق کے خلاف سازش کرنے والوں کا انجام اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب بھی کبھی کوئی حق کے خلاف سازش کرے، چال چلے، جال بنے گا تو حق کے خلاف بنا ہوا جال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو حق کے خلاف چالیں چلتے ہیں بالآخر اللہ رب العالمین انہیں ہی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا گیا ہے اور فرمایا کہ یہ جو اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مالک کونین اس شرک سے پاک ہے۔ جو کفار دنیا میں نہیں مان رہے تھے، جب عذاب کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے تو اس کا جو حال ہوگا تو کہیں گے کہ یہ عذاب اس پر ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ تو اس صورتحال کو اللہ پاک نے اگلی آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ والنجم شروع ہوتی ہے، سورہ نجم مکی ہے، اس کی 62 آیتیں ہیں۔ النجم کا معنی ہے ستارہ۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ اترے، اس کا ذکر کیا تو اسی پہلے لفظ کی نسبت سے سورت کا نام سورہ النجم ہے، اور اس کی پہلی 18 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج شریف کو بڑے ہی دل نشین انداز میں بیان فرمایا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ جب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس وقت وہ جلوہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا تو 2 کمانوں کے برابر ہوا یا اس سے بھی کم ہو گیا۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس ایک آیت سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معراج کے اس اگلے واقعے کو اللہ نے کتنے دل نشین انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے فاوحی الی عبدہ، تو اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، ما اوحا، جو اس نے چاہا وہی فرمائی۔ اللہ نے باتیں کی اپنے محبوب سے، کیا باتیں کی؟ جو اس کی مرضی تھی باتیں کی، جو اس نے چاہا باتیں کی اس نے۔ تو یہ بڑے دل نشین پہرائی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس کو بیان فرمایا۔
مشرکین مکہ کی بت پرستی پر قریش کو ایک مرتبہ پھر اگلی آیت میں ملامت کیا ہے۔ چھٹا رکوع اس پارے کا شروع ہوتا ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنایا تھا فرشتوں کو۔ ایک مرتبہ پھر رد فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں کہا ہے، اور یہ ان کی اپنی اختراع ہے، ان کا اپنا ظن تھا اور ان کا اپنا گمان تھا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہی کا ایک مرتبہ پھر ذکر فرمایا ہے اور نیک لوگوں کے اوصاف کو بیان کیا کہ نیک لوگوں کی شان مغفرت کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بڑے گناہ اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے تو اللہ رب العالمین وسیع مغفرت فرمانے والا ہے۔ اسلام سے جو منحرف ہونے والے لوگ تھے، انحراف کرنے والے، ان کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات مقدسہ میں کیا اور فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت والے دن کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کسی دوسرے کے گناہ کا کسی دوسرے کو عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اپنے اپنے گناہوں کا عذاب ہر شخص بھگتے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ دنیا میں جتنی اس نے اس کی کوشش کی ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے عطا فرمانا ہے۔ آیت نمبر 42 سے آگے ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی مختلف شانوں کو بیان فرماتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنی قدرت الہیہ کو بھی بیان فرمایا اور وحدانیت الہیہ کو بھی بیان فرمایا۔ اگلی آیات میں حسب سابق پھر گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اجمالی طور پر پھر جو گزشتہ قومیں ہلاک ہو چکی تھی ان کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا، کن کن نعمتوں میں تجھے اللہ رب العالمین کی جانب سے شک ہے۔ پھر ایک مرتبہ قرب قیامت اور قیامت کی ظہور کا ذکر کیا ہے۔ منکرین قرآن کا رویہ اور اس نے سجدے کے متعلق آگے یہ آخری آیت ہے، آیت سجدہ ہے، اور اس کے بعد سورہ القمر مکی صورت ہے، 55 اس کی آیتیں ہیں۔ قمر کا معنی ہے چاند۔ پہلی آیت کے اندر اس کا ذکر لفظ آیا ہے القمر، اس لیے اس کا نام ہے چاند۔ یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ قمر، چاند والی صورت۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ حضرت رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں آ کر کفار مکہ، مشرکین مکہ مختلف سوالات کیا کرتے تھے، چونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، اور تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود یہ اسلام کی تبلیغ پھیلتی جا رہی تھی۔ بہت سارے لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے جا رہے تھے، تو انہوں نے مشرکین مکہ نے یہ سوچا بیٹھ کر کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بنتا جا رہا ہے، تو کچھ ایسا کرو کہ یہ رک جائے معاملات سارے اور یہ بے بس ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کریں؟ ان سب نے مل کر مشورہ کیا کہ یمن کا بادشاہ ہے حبیب یمنی، وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے، سیاںا بندہ ہے، اس کو بلاؤ، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ترتیب کرے، کوئی معاملات ایسے ہو جائیں۔ تو مختصراً یہ کہ حبیب یمنی کو مکہ میں بلایا گیا، دعوت کی، کھانے پر بیٹھے ہوئے ابو جہل نے کہا کہ اس طرح اپنا ہی بھتیجا ہے لیکن ہمارے بتوں کے خلاف ہو گیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کی غلامی میں آ جاتا ہے، ایسا کوئی جادو ہے اس کی زبان میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی ایسے منتر پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، بڑے بڑے لوگ اپنا سارا کچھ تن من ان پر وار گئے ہیں۔ تو تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم سیانے بندے ہو، علم بھی رکھتے ہو، سمجھدار ہو، جہاں دیدہ ہو، تو کچھ ایسا طریقہ کر لو کہ تاکہ وہ بے بس ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ایک بات تو پکی ہے، اگر وہ جادوگر ہیں جس طرح تم کہتے ہو تو جادو ہمیشہ زمین پہ چلتا ہے، آسمانوں پہ جادو نہیں چل سکتا۔ اس جادو کے چلنے کی بھی ایک حد اور ایک لمٹ ہے، اس سے اوپر جادو یہ فضاؤں میں خلاؤں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر تو جادوگر ہیں تو وہ آج ہی سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اور میں ایسا سوال پوچھوں گا کہ سارے معاملات تمہارے سامنے آ جائیں گے اور وہ بے بس ہو جائیں گے اور ان کا بس وہاں تک نہیں چل پائے گا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبیب یمنی کو لے جایا گیا اور اس نے کہا کہ میں اس طرح یمن سے آیا ہوں، میں کچھ سوالات فرمائشیں ہیں میری، کچھ چاہتا ہوں۔ تو اس میں سے سب سے پہلی فرمائش، جو باقی دیگر فرمائشیں رکھی نہ، 3 سوالات اس نے رکھے تھے، تو اس میں پہلا اس نے یہ رکھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر چاند توڑ کر دکھائیں۔
جو آسمان پہ چاند ہے، اس چاند کے اگر 2 ٹکڑے کر دیں، اشارہ کریں تو چاند 2 ٹوٹے ہو جائے، تو پھر میں آپ کو مان جاؤں گا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی صفا پر کھڑے ہو کر اب جبل ابو قبیس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے، یہ وہ جبل ابو قبیس ہے جس کے دامن میں نبی پاک علیہ السلام کا گھر بھی ہے، اور مکہ شریف کے جو آپ کے گھر کے بالکل پیچھے اب اس کے نیچے سے وہ پہاڑی کافی کاٹ دی گئی ہے، اب اس کے نیچے سے ٹنل اور سرنگیں نکال کر درمیان سے وہ پہاڑی کے اندر سے روڈ بھی نکلتا ہے۔ یہ جبل ابو قبیس ہے، بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے، اب جو لائبریری بنی ہے اس کے پیچھے۔ تو اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو کر علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ اہل مکہ بھی کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ ایک ٹوٹا صفا پہاڑی کے اس سائڈ پہ آ گیا ہے اور دوسرا صفا پہاڑی کے اس سائڈ پہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ پھر جوڑ کر دکھائیں، تو آپ نے پھر اشارہ کیا تو وہ جڑ بھی گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ حبیب یمنی تو مسلمان ہو گیا جو یمن سے آیا تھا، وہ جو سیانہ بندہ بلایا گیا تھا وہ تو مسلمان ہو گیا، لیکن ابو جہل اس طرح نبی پاک کی شان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ چاند تو پھٹ گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ یہ چاند ٹوٹنے کے بعد بھی انہوں نے کہا مار آئے تھے، بڑا جادوگر ہے، عثمانہ تو بھی جادو اس طرح چڑھ گیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا وہ اتنا بڑا جادوگر، پہلے تو کہتے نا جادوگر ہے، پھر کہا سحر مستمر، یہ کوئی دائمی جادوگر ہے، یہ بہت طاقت والا جادو ہے ان کے پاس معاذ اللہ۔ کچھ نے کہا نہیں جی خالی ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، یہ نظر بندی ہو گئی ہے، چاند ٹوٹا چھوٹا کوئی نہیں، یہ اہل مکہ کی نظر بندی ہو گئی ہے، کوئی باہر سے کوئی آئے گا قافلہ یا کوئی بندہ مکہ کے ارد گرد کے علاقوں سے، ان سے پوچھیں گے کہ چاند ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا۔ تو اتنا کچھ ہو کر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ کر اپنی تجویز سے، اپنی فرمائش سے چاند ٹوٹنے کی فرمائش کر کے چاند ٹوٹ کے جڑتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، لیکن بدبختی ایسی تھی کہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، پھر بھی انہوں نے ایمان انہیں نصیب نہیں ہوا۔ لہٰذا ایک بات پکی ہے، یہ بات انسان کے ذہن میں آئے کہ میں یہ بات اتنی بیان کر رہا ہوں تو کوئی مان نہیں رہا، بیان کر کے منوانا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھ کر نہ ماننے والے بھی بہت سارے گزرے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے تو بھی نہیں مانا۔ لہٰذا اس لیے بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا محبوب آپ کا ذمہ منوانا نہیں، آپ کا ذمہ پہنچا دینا ہے، بیان کر دینا ہے۔ تو پہلی آیت میں اس کا ذکر اللہ پاک نے کیا اور پھر قرب قیامت کا ذکر کیا۔ کفار مکہ کا پچھلی قوموں کے انجام سے سبق نہ حاصل کرنے پر ایک مرتبہ پھر انہیں تنبیہ اگلی آیت میں بیان فرمائی۔ سور پھونکنے کے بعد آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ قبروں سے کس طرح یہ نکلیں گے، جھکی ہوئی قبر نگاہوں کے ساتھ وہ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، اس طرح ٹڈیوں کا ایک پورا لشکر ہوتا ہے، اس طرح پورے انسان اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے۔ ان کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ قوم نوح پر جو عذاب آیا تھا ایک مرتبہ پھر اللہ نے اس کو سورہ القمر کی آیات میں بیان فرما کر قوم نوح کے عبرتناک انجام سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں نشانی بنا کر چھوڑا، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے تم میں سے جو ان سے نصیحت حاصل کرے کہ پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی تو تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی قرآن پاک کو یاد کرنے والا؟ قرآن سے نصیحت پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے۔ اب دیکھو دنیا جہان کے سارے علوم اس وقت جتنے بھی ہیں، ظاہر علوم تو سارے قرآن پاک ہی سے نکلے ہیں، لیکن جتنے بھی علوم یا مضمون یا چیپٹر ہیں جتنے بھی، وہ انسان کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت اس کو سیکھنے کے لیے کریں، ویسے یہ خود بخود اترتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں مدارس کے اندر نالائق سے نالائق بچے ہوتے ہیں جنہیں اساتذہ سکول سے نکال دیتے ہیں، وہ ہر سال فیل بھی ہوتے نہیں اور انسان کی ان سے امیدیں بھی دم توڑ جاتی ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اٹھا کر ان کو کیا کہتے ہیں، اب جو کسی کام کا نہیں ہے تو چلو اس کو مدرسے میں چھوڑ دو، یہ قرآن ہی حفظ کر لے۔ لیکن جسے اسکول کے اساتذہ نے رد کر دیا، والدین جس سے اپنی امیدیں توڑ بیٹھے ہوتے ہیں، بالآخر وہی نالائق ترین بچہ مصلی رسول پر کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن فر فر سنا رہا ہوتا ہے۔
پورے 30 پارے قرآن کی زبر زیر شد مد بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، وہ سب کچھ اس کے سینے کے اندر سما جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے قرآن مجید سیکھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب آپ حرف بحرف یاد نہیں کر سکتے ہیں، کسی مضمون کی کتاب آپ کو حرف بحرف کے ایک نقطہ زبر زیر رکوف، جہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں اونچا پڑھنا، کہاں نیچا پڑھنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں ساکن الفاظ، کہاں شد والے ہیں، کہاں مد والے ہیں، ان احتیاطوں کے ساتھ روئے زمین کی کوئی کتاب انسان کو یاد نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ ایویں بندہ کہہ جی اوکھا ہے، نہیں پڑھ سکتے، سمجھ نہیں آتی، بندہ سیکھے ہی نہ، قرآن کے ساتھ جڑے ہی نہ، قرآن کے لیے بیٹھے ہی نہ، کوشش ہی نہ کرے، تو یہ تو ایک اپنا ایک غفلت والا معاملہ ہے۔ ورنہ جو بندہ بھی قرآن پاک سیکھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک کا فرمان ہے نا، یہ میری بات تو آپ کی بات تو نہیں ہے، کسی مولوی مفتی کی تو ہے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم قرآن سیکھنے کی کوشش کرو، ہم نے سیکھنے والوں کے لیے قرآن پاک کو آسان فرما دیا۔ کتنے لوگ تھے بوڑھی عمر میں قرآن پڑھ لیا، اب بچپن میں نہیں پڑھ سکے، موقع نہیں مل سکا، حالات ایسے تھے، لیکن اب بڑی عمر کے اندر بیٹھ کے تعلیم بالغاں کے حوالے سے کتنے مدارس اس وقت بھی پاکستان میں چل رہے ہیں، جہاں بوڑھے لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو، جس عمر میں اور کوئی فن علم سیکھنا انسان کو متصور نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو ان کے سامنے جب انہیں پڑھایا جاتا ہے تو 70 سال کے لوگ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک کو سیکھنے والوں کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اگلی آیت میں ایک مرتبہ پھر قوم عاد کا ذکر کیا ہے اور قوم عاد سے نصیحت حاصل کرنے کی بات کی ہے۔ 9واں رکوع ہے، قوم سمود کا پھر ذکر کیا کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن سیکھنے والوں کے لیے آسان کیا۔ اگلی آیت میں قوم لوط کا ذکر کیا ہے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن نصیحت والوں کے لیے آسان بنا دیا۔ اس کے بعد فرعون کی بات کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے مجرموں کا کیا حال کیا، اور اخروی حال ان کا یہ ہوگا، وہ جس دن انہیں آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، اور جو ان کا وہاں پر معاملات ہوں گے ان کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دینا ہے۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر شے کو اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، تک بندیاں نہیں ہیں۔ قدرت نے ہر شے کو جہاں وہ جچتی تھی وہیں رکھا ہے، جہاں وہ سونی لگتی تھی اسی اندازے کے مطابق پیدا کیا اللہ رب العالمین۔ پوری کائنات کو آپ دیکھ لیں، جہاں کسی جگہ کوئی خوبصورت اس کی جگہ تھی وہیں اس کو اللہ نے رکھا۔ پورے اپنے جسم کو اگر انسان دیکھ لے، جہاں ناک جچتا تھا وہیں رکھا، جہاں آنکھیں جچتی تھی وہیں رکھی، جہاں کان تھے وہیں رکھے ان کو، اور پورا چہرہ کتنا خوبصورت اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ فرمایا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز ہم نے اپنے اندازے کے مطابق رکھی ہے، جہاں وہ اس نے جچنا تھا وہیں اس کو ہم نے رکھا ہے۔ سورہ الرحمن شروع ہوتی ہے، آیتیں اس کی 78 ہیں، مکی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ ہمارے ہاں دلہن تو بوٹی کو کہتے ہیں نا، بیوی کو کہتے ہیں، لیکن دلہن عروس عربی میں زینت کو کہتے ہیں، خوبصورتی کو، کہ ہر شے کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن پاک کی خوبصورتی ہے۔ پہلا لفظ ہی الرحمن، اسی نسبت سے رحمان سورہ کا نام سورہ الرحمن ہے۔ الرحمن اللہ رب العالمین کا وہ خاص نام ہے جو مبالغے کا صیغہ ہے، اور خدا کے سوا کسی کے لیے صفاتی طور پر بھی رحمان نام نہیں ہے۔ یاد رکھیں رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رحیم ہے۔ اللہ نے عطا فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صفاتی ناموں میں سے بہت سارے صفاتی نام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، جن میں ایک رعوف بھی ہے، ایک رحیم بھی ہے۔ بالمؤمنین رعوف الرحیم، میرا نبی رعوف بھی ہے اور رحیم بھی، لیکن الرحمن جو ہے یہ خالصتاً اللہ کی صفت ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دو ذاتی نام ہیں اللہ کے، ایک اللہ اور دوسرا رحمان، یہ دونوں اللہ کے ذاتی نام ہیں، اور ان کی نسبت سے جو بچوں کے نام رکھے، ہم لوگوں کو اکثر نام رکھ کے اس کو رحمان رحمان پکارتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سارے ناموں میں سے دو نام بہت پسند ہیں، اور جب اللہ کو پسند ہے تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دو نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ یہ نام بہت اچھے ہیں، لیکن احتیاط بہرحال ان میں انتہائی ضروری ہے کہ عبد الرحمن نام رکھ کے پھر لوگ عبد الرحمن نہیں کہتے، پھر رحمان رحمان ہی کہتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔
کیوں کہ یہ اللہ رب العالمین کے دونوں ذاتی نام ہیں، اللہ بھی رحمان بھی۔ اللہ کے سوا کسی کو اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، رحمان بھی نہیں کہہ سکتے، مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں کہہ سکتے، تو پھر اور کس کو کہہ سکتے؟ رحیم کہہ سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں ان کا نام رحیم ہے، لیکن رحمان صرف انہی کا نام ہے۔ اور خاص طور پر یہ نام رکھتے ہوئے جب عبداللہ لکھتے ہیں نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں، رکھ لینا تو بڑی برکت والی بات ہے، لیکن پھر پکارنا ہم کہتے ہیں عبداللہ کو بلائیں یار۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں تلفظ میں بھی کیا کہنے ہیں، عبداللہ کو بلائیں۔ اس طرح سے احتیاط ضروری ہے، کیوں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، جب ہم کہتے ہیں نا عبداللہ کو بلائیں، میں کہ عبداللہ آخیا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کون سا لفظ بگاڑ دیا ہے؟ آپ نے نہیں بگاڑا، آگے اللہ کا لفظ پورے کا پورا بگاڑ دیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جانے انجانے میں بہت شدید غلطی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ شدید۔ میں نے بہت سارے لوگوں کی ذاتی طور پر بھی اصلاح کی، عبداللہ کو بلائیں، میں کہ عبداللہ آخیا ہی ہوا نہیں۔ جب نام رکھا جائے تو پھر اس کو اس احتیاط کے ساتھ لیں، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے اور ہے بھی ذاتی نام، تو اس لیے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ ہے، کسی اور سے سیکھا نہیں۔ جبرائیل نبی پاک کا استاذ نہیں، جبرائیل قرآن لے کر آنے والا ہے، باقی سکھایا کس نے ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے خود اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ جیسا کہ حروف مقطعات کی حدیث میں کاف ہاں یا عین صاد جبرائیل لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ کاف، نبی پاک نے فرمایا کہ علم تو، انہوں نے کہا ہاں علم تو، میں جان گیا ہوں۔ تو یہ کاف ہاں یا عین صاد 5 حرف کہنے کے بعد جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں سمجھا کہ یہ کیا ہے، آپ سمجھ گئے، آپ جان گئے، میں نہیں جانا، لانے والا نہیں جانا، جس کے لیے لے کے آ رہا ہے وہ جان گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جان بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے۔ تو ہم نے رحمان کو، قرآن جو ہے وہ رحمان نے سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور انسان کو بیان سکھایا ہے۔ بیان کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ یہ یاد رکھیں کہ بیان یہ ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے قدرتی عطا ہوتی ہے، بیان کرنا، ورنہ بہت سارے ایسے علماء بھی ہوتے ہیں، فضلاء ہوتے ہیں، علم کے حوالے سے وہ پورے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے۔ اصل شے بیان جو ہے یہ کوئی علم نہیں ہوتا، بلکہ بیان ایک ایسی شے ہے جو ودیت کی جاتی ہے، اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بہت سارے بیان جادو ہوتے ہیں۔ اس طرح جیسے جادو انسان پر اثر کر جاتا ہے، ایسے بیان انسان پر اثر کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو گئی بیانات کی وجہ سے، کتنے لوگ توبہ طائب ہوتے ہیں بیانات کی وجہ سے، کتنے لوگ رائے راست پہ آتے ہیں بیانات کی وجہ سے۔ تو بیان بھی کوئی اتنی چھوٹی سی شے نہیں ہے۔ جہاں قرآن اللہ رب العالمین نے کسی کو قرآن کا علم دیا تو بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ جہاں بیان دیا تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ، علم قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس علم بیان بھی ہونا چاہیے، فن بیان بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ کسی کو بیان کرنے پر دسترس دے دیتا ہے تو یہ بھی اس کی اپنی جانب سے خصوصی عطا ہے۔ پوری سورت کے اندر سورہ الرحمن میں، یہ بڑی پیاری سورت ہے، سارا قرآن پیارا ہے، لیکن سورہ الرحمن جو ہے نا، یہ جب سرکار نے فرما دیا کہ قرآن کا حسن ہے تو پھر ظاہر ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس میں بار بار اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بہت ساری نعمتوں کو دنیا کی بھی یاد کروایا، آخرت کی بھی یاد کروایا، اور بار بار اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دیکھو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے تمہارے لیے دنیا میں، آخرت میں، جنت میں کتنی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، تم کون سی اللہ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ تمہیں اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑنا ہے۔ تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نعمتیں اللہ کی کھا کر، اتنی جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر کے لیے بندے کو جھکنا بھی چاہیے۔ سورہ الواقعہ ہے، پہلی آیت میں ہی اس کا لفظ واقعہ آیا ہوا ہے، اس لیے اس نسبت سے اس کا نام سورہ الواقعہ ہے۔ اللہ پاک نے جیسا کہ پہلی آیت سے ہی واضح ہے، پوری سورت کے اندر قیامت کے حال کو بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، لگتا ہے کہ آپ بڑھاپے کی جانب مائل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کے نام لیے تھے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان میں سے ایک سورہ واقعہ بھی ہے۔ غم انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، اور ہمیں تو دنیا کا غم ہے نا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا تھا، پھر بھی بہرحال آخرت کا غم تھا۔
جنہیں آخرت کا غم لگ جاتا ہے تو پھر ان کی دن بدن کمزوری یقیناً ہوتی ہے. غم انسان کو کھا جاتا ہے نا. کیا کسی نے کہا تھا کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، پھر دونوں کو ہی ہم نے بچتے دیکھا بہت کم. تو غم انسان کو کھوکھلا کر جاتا ہے. تو یہ غم کون سا تھا؟ آخرت کا. تو یہ سورہ وہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا. اور اس کی ایک اور شان اور فضیلت بھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا نا، بیمار تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لے گئے. کچھ پیسے لے کر گئے تھے، اشرفیاں، کچھ دینار آپ لفافے میں تھیلی میں ڈال کر تو ان کے لیے لے گئے. یہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں، یہ رویہ بھی ہمیں اپنا لینا چاہیے. ہم شادی بیاہ پر تو جا کے دیتے ہیں نیندرا شیندرا، لیکن جس وقت کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائے بندہ، ہاسپٹل میں داخل ہو یا گھر میں ہو، تو تب بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ بندے کو لے جانا چاہیے. کچھ نہ کچھ تحفہ طائف اس کو اس وقت بھی مدد اس کو دے ہی دینی چاہیے. کچھ نہ کچھ بجائے اس کے کہ مرنے کے بعد تختہ ہی دیں اور مرنے کے بعد ہی اس کے معاملات کریں، زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ تعاون کر دینا چاہیے تاکہ اس کے لیے کچھ آسانی ہو. تو آپ تھیلی میں اشرفیاں لے کر عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور ملے اور کہا یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، رکھ لو. آپ نے فرمایا میں کس لیے رکھ لوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو ہو سکتا ہے میرا وصال ہو جائے، میرے یہ کس کام کی. تو انہوں نے آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں دے رہا، آپ کے بیٹا کوئی نہیں ہے، پیچھے بچیاں ہیں، تو بچیوں کے لیے معاملات اور طرح سے ہوتے ہیں، تو یہ پیسے انہیں کام آئیں گے. میری بھتیجیاں ہیں، میں انہیں دے رہا ہوں، تو کل آپ کے جانے کے بعد ان کے لیے فقر و فاقہ نہ ہو، کسی کی محتاج نہ ہو، اس لیے میں دے رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کا یہ خیال ہے کہ میری بیٹیاں میرے بعد محتاج ہو جائیں گی، انہیں فقر و فاقہ آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ نے میری بیٹیوں کو کبھی بھی فقر اور فاقے اور محتاجگی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کبھی بھی واسطہ پڑھنے نہیں دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ ہر روز سورہ واقعہ کی رات کو تلاوت کر لے، اللہ پاک کبھی اس کے نزدیک فقر اور محتاجی کو آنے بھی نہیں دیتا قریب. میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہوئی ہے اور میں نے ان کو یہ نصیحت کر دی، وہ ہر روز رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. ہمارا قرآن پر یقین اس کو کہتے ہیں، قرآن پاک پر قرآن پر یقین ہے. میں نے سورہ واقعہ اپنی بچیوں کو سکھا دی ہے، پڑھا دی ہے اور بتا بھی دیا ہے. وہ ہر روز پڑھتی ہیں. سورہ واقعہ کی اس برکت سے اللہ نے انہیں کبھی فقر اور فاقے سے واسطہ ہی نہیں پڑھنے دیتا. ہم تو تویز کے چکر میں ہوتے ہیں نا کہ کوئی تویز دے دے جی، بس تویز کے بغیر معاملات نہیں ہوتے. کوئی کاروبار میں بندش آ گئی ہے تو تویز دے دیں جی، کامیاب میں رکاوٹ ہے تویز دے دیں گے، کم نہیں چلنا تویز دے دو. لیکن جس وقت بتاؤ کہ یہ وظیفہ کب پڑھو یار، یہ ہم نہیں کہہ رہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہوا ہے. جب سرکار نے فرما دیا ہے تو لاکھوں تویز بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اذا وقعت الواقعہ، جس وقت واقع ہونے والی وقوع پذیر ہو جائے گی، یعنی قیامت. اور کچھ طبقوں کا ذکر کیا ہے، اصحاب المیمنہ، کچھ دائیں جانب والے ہوں گے اور کچھ بائیں جانب والے ہوں گے. یعنی وہ دائیں جانب والے جنہیں اللہ نے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑانا ہے. فرشتے نامہ اعمال کی کتاب پوری جس کو دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے خوش بخت ہوگا، اور جس کے کھبے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی وہ بدبخت ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پیو، لو اور دو. دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ بھی، پیو بھی، کوئی شاید دینی بھی ہو لینی بھی ہو تو دائیں ہاتھ سے کیوں؟ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے. تو قیامت کے دن بھی اس پر ہی نجات کا دار و مدار ہوگا. جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ بخشا ہوا ہے، اور خدا نخواستہ کسی بدنصیب کو اگر بائیں ہاتھ میں پکڑا گیا تو وہ تباہ و برباد ہو جانے والا اور جہنم کا حقدار ہوگا. یہ نشانی ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت میں مقرب بندوں کا حال بیان فرمایا اور ان کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، اور جنت میں جو کچھ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے تیار کیا ہے وہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا اصحاب الشمال، کھبے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، وہ جن کو اللہ نے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے نہ ٹھنڈا پانی ہوگا نہ ان کے لیے سایہ ہوگا. پہلے وہ خوشحال تھے لیکن اب ان کے لیے کیا کیا مشکلات ہوں گی. ان کے لیے کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، وہ جو پیچھے ہم سن چکے ہیں، پھل گلے میں پھنس جانے والا، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. تو وہ سارے معاملات اللہ رب العالمین نے اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں. عظمت قرآن کا بیان فرمایا اور منکرین عظمت قرآن کو تنبیہ فرمائی. کفار کی جو بے بسی ہوگی اس بے بسی کو حال کیا. یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورت ہے گویا سورہ واقعہ. آگے سورہ الحدید ہے، 29 آیتیں ہیں، مدنی صورت ہے. الحدید، حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں.
اس لیے اس نسبت سے اس کا نام سورہ حدید رکھا ہے. ایک آیت میں لوہے کا ذکر ہے تو اس نسبت سے سورت کا نام لوہے والی سورت الحدید، لوہا. ابتدا میں اللہ نے اپنی عظمت اور شان کو بیان فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور صفات الہیہ کو بیان فرمایا، اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے علم کو اگلی آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا. ایمان والوں کو پھر خوشخبری سنائی کہ وہ لوگ جو صدقہ کرنے والے ہیں اللہ نے انہیں بہت بڑا اجر دے رکھا ہے. قرآن پاک تاریکیوں سے نکالنے والی کتاب ہے، اندھیرے ہر طرح کے قرآن پاک دور کرنے والا ہے، اس کو بیان فرمایا. اور اگلی آیہ مبارکہ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو صبح قیامت تک کے لیے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے اور سارے صحابہ کرام عظمت اور شان والے ہیں، لیکن فضیلت میں سارے برابر نہیں ہے. نص صحابیت میں تو سارے برابر ہیں، لیکن درجے اور فضیلت میں سارے صحابہ کرام آپس میں برابر نہیں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ کرام نے تم سے پہلے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، جنہوں نے بعد میں فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور خرچ کرنے والے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے اور خرچ کرنے والے صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. لوگوں کو ایک بہت بڑا درد ہے، ایک بہت بڑی تکلیف ہے لوگوں کو، اور وہ تکلیف آج تک جاری اور ساری ہے، اور شاید قیامت تک شاید کیا یقیناً وہ رہنی ہے. کچھ خبیث الفطرت لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان صحابہ کرام پر لعن طعن کیا جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جو ایمان لائے تھے یا پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا. اس سے قبل وہ اسلام میں مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں آتے رہے، جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ اسلام کے کٹر دشمن تھے، سخت دشمن تھے. احد جنگ میں بھی وہ لیڈر تھے، خندق کی جنگ میں بھی کفر کی جانب سے وہ مسلمانوں کو کافروں کے لیڈر ہو کر مسلمانوں کے خلاف آئے تھے. لیکن جس وقت فتح مکہ ہو گیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم نے انہیں معاف کر دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے. جب مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں قبول فرما لیا تو اس کے بعد کسی کو کی حیثیت بھی کیا ہے کہ وہ یہ فیصلے کرتا پھرے کہ یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ ڈر کے مارے ایمان لے آئے تھے، یہ لالچ میں ایمان لے آئے تھے، اب کوئی جائے پناہ نہیں تھی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. تم نے کیا دل چیر کر دیکھا ہے؟ یا اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے ان کے دل کی حالت کو جان کر انہیں اپنے سینے سے لگایا اور قبول کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی قربانیاں بہت ہیں، جن میں سابقون الاولون ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت بلال ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہے، اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ ہیں، جن کی بہت مشقتیں ہیں، خرچہ انہوں نے مال خرچ کیا، انہوں نے مارے کھائیں، سب کچھ کیا. لیکن فتح مکہ کے بعد بھی جو ایمان لائے ہیں، اگرچہ درجے میں ان کے جیسے نہیں ہو سکتے، درجہ ان جیسا برابر نہیں ہے، لیکن ہیں بہرحال صحابی رسول، اور کسی بندے کو یہ اجازت قطعاً بھی نہیں ہو سکتی کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا ان پر انگلی اٹھائی جائے. ہاں اللہ نے فرمایا کہ درجہ برابر نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ سارے صحابہ کے ساتھ غم کے ساتھ کیا. اسی لیے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کلن وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی کے سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ اللہ نے سب کے ساتھ فرما دیا ہوا ہے. رائے خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت کو ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا. قیامت کے دن اللہ پاک ایمان والوں کو نور عطا فرمائے گا، اور اس نور کی روشنی میں وہ پل صراط پار کریں گے. اللہ اکبر. جن کی امتیوں کو خدا قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا، اس مصطفیٰ جان رحمت کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، وہ جس طرح آپ مومنوں کو دیکھیں گے، مرد عورتوں کو، ایمان والی مردوں کو اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، وہ نور ان کے ساتھ ہوگا. اور منافقوں کو نور تو نہیں ملنے والا قیامت والے دن، دنیا میں ان کا نور کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، تو نور تو ان کو نہیں ملے گا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، وہ منافق مسلمانوں سے، پکے ایمان والوں سے کہیں گے ہم پر بھی تھوڑی نظر کر دو تاکہ تم میں سے تھوڑا سا نور ہمیں بھی مل جائے.
اپنے نور میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو، ہم پر کوئی نظر کرم کرو، کچھ مہربانی کرو ساڑھے تے انظروا، ہمارے اوپر کچھ نظر کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کریں گے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہ تو کہیں گے نہیں جاؤ پیچھے مڑ کے، او دنیا میں جاؤ وہاں سے نور لے کے آؤ، یہ نور اب یہاں نہیں ملتا، یہ نور ان کو ملتا ہے جن کا دنیا میں نور کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ رہا ہے، وہاں سے یہ نور اور نورانیت اور روشنی ملتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کا جی قیامت والے دن تو بہت سارے لوگ ہوں گے، ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، تو آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرے امتی پنچ کلیان ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ایسے کہ جو اعضائے وضو ہے وہ میرے امتیوں کے قیامت والے دن جن جن حصوں کو جسم کے وضو میں دھویا جاتا ہے وہ قیامت کے دن نور کی طرح چمک رہے ہیں۔ میں بھی دیکھ کے پہچانوں گا، ساری دنیا دیکھ کر پہچانے گی یہ نور والے کون ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو حشر کے میدان میں بھی اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے غلاموں کو نورانیت اور چمک عطا فرمانی ہے۔ اہل ایمان کو نصیحت کی ہے، اور منافقین کی جو اہل ایمان سے وہاں جو فریادیں ہوں گی ان فریادوں کو ذکر کیا ہے۔ اہل ایمان کو نصیحتیں اگلی آیتوں میں کی ہے۔ صدقہ کرنے والوں کو بشارتیں آیت نمبر 18 میں دیں، اہل ایمان کے لیے بشارت اور کفار کے لیے وعیدیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ بار بار فرمایا دنیا کی زندگی جان لو یہ کھیل تماشا ہے۔ وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال کا فخر اور اولاد کی زیادتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ کیسا ہے؟ بالکل ایسا ہی کمثل غیث، جیسا کہ بارش برسے اور اس نے سبزہ اگایا تو کسانوں کو اچھا لگا، لیکن بالآخر وہ سبزہ جس طرح سے ہوتا ہے نا، جیسے بہار کے سامن کے اندر آپ دیکھیں تو سبزہ بارشیں ہوتی ہیں تو سب ہریالی ہوتی ہے تو کتنے خوبصورت یہ پہاڑ لگتے ہیں، لیکن وہ سبزہ اب ہے ختم ہو گیا۔ جب سردیاں آتی ہیں تو وہ ختم ہو جائے، پہاڑ بالکل سوکھے سوکھے روکھے روکھے، ادھر کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی بھی ایسا ہی ہے، یہ دنیا میں ہی چمک دمک لگتی ہے، وہاں آگے کچھ بھی نہیں ہوگا اس دنیا میں سے۔ ہاں اس کے لیے ہوگا جس نے اللہ رب العالمین کے نام پر خرچ کر دیا، جس نے اللہ کے نام پر صدقات و خیرات کی، اپنی جان اور مال کو جس نے اللہ کے راہ میں لگایا، اس کے لیے تو ہے۔ باقی جو کچھ دنیا میں جو کچھ بھی ادھر ہی پھونک پھاک جاؤ گے، کچھ بھی نہیں رہنا، یہاں پر یہ سارا کچھ ختم ہونے آنے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جنت، اور جنت کی جانب اور اللہ کی مغفرت کی جانب ایک دوسرے پر سبقت کرو، ایک دوسرے کو لو بدو اگے۔ ہم کس کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں؟ دنیا کے کام میں، دنیا کے معاملات میں۔ اس سے پاس پیسہ میرے سے پیسہ زیادہ، میرا اس سے زیادہ ہو جائے، میرا مکان اس سے اچھا ہو جائے، میری گاڑی اس سے اچھی ہو جائے۔ پوری دوڑ ہماری یہی لگی ہوئی ہے دنیا میں دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے۔ برادری میں ہم سب سے اونچے نظر آئیں، میرے کپڑے سب سے اچھے لگے ہوئے ہوں، میری ٹور ٹار، میری پھوپھا پوری برادری میں سب سے زیادہ آگے ہو، میری برابر کا کوئی نہ ہو جائے، میں سب۔ یہی دوڑ ہے یا نہیں ہے؟ صبح شام تک یہی دوڑ ہماری لگی ہوئی۔ اس نے شادی اگر اس طرح دھوم دھام سے کی ہے تو میرے پتر کی شادی اس سے بھی زیادہ دھوم دھام میں ہو۔ اس نے 5 ڈشیں پکائی ہیں تو میری شادی میں 6 ڈشیں ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا ناک ہی کیوں نہ کٹوانا پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے قرضہ ہی کیوں نہ لینا پڑے، اور ساری زندگی ذلت میں کیوں نہ پھر بعد میں گزر جائے یہ قرضہ اتارتے اتارتے ہی۔ لیکن یہ مقابلہ کرنا ہے جی، ہم نے مقابلہ کر سکتے ہیں، اب رہ تو نہیں سکتے نا جی، اب اس نے دیا ہے تو میں اس مقابلے میں ہمیں اس میں مقابلہ نہ کرو۔ سابقوا الی مغفرہ، مغفرت حاصل کرنے میں، جنت حاصل کرنے میں سبقت کرو، جنت حاصل کرنے میں دوڑو، اس میں مقابلہ، اس میں دوڑ لگاؤ کہ وہ اگر ایک مسجد بنائی ہے تو مجھے 2 مسجدیں بنانی چاہیے، اگر وہ قرآن پاک کے درس میں ایک دن بیٹھتا ہے تو مجھے پورے مہینہ بیٹھنا چاہیے، اگر اس نے مدرسے کے ساتھ اتنا تعاون کیا تو مجھے اتنا کیا کرنا چاہیے، اس کا ایک بیٹا حافظ ہے تو میرے 2 ہوں گے، یہ مقابلہ کرو نا، پھر مزہ آئے۔ اگر اس نے اپنے ایک بیٹے کو عالم بنایا تو میں نے ساری اولاد کو عالم دین بنانا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی خدمت میں لگا دینا ہے۔ اگر وہ اتنا صدقہ کرتا ہے تو مجھے اتنا زیادہ صدقہ کرنا ہے، اس جانب دوڑو اور جنت کی جانب دوڑو۔ اس کی دعوت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے تقدیر کا بیان فرمایا ہے، اور تکبر کی اور کنجوسی کی ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے مذمت کی ہے، اور جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ خرچ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا آیت نمبر 24 میں۔ رسولوں کے بھیجنے کے مقاصد بیان کیے ہیں، تاریخ انبیاء کی جانب اشارہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے معاملات کو اللہ نے آیت نمبر 27 میں بیان